सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب علامہ اقبال کے خواب کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج جو وارث وجود میں یہ پاکستان جسے ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی صورت میں وہ اپنی سروسز دنیا میں پیش کر رہا ہے، تو ہمیں یہ اچھی باتیں نظر آتی ہے کہ بے انتہا اس طاغوتی اور اس طرح کے نظام کو ان کرنے کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کے جمہوری اسلام میں اپنی اساس کے اوپر کھڑا ہے، کیونکہ اس کے بنانے والوں نے، اس کا خواب دیکھنے والوں نے اور اس کے لیے قربانیوں کو پیش کرنے والوں نے صرف زبانی کلامی کام نہیں کیا تھا۔ یہ تو آج کے ٹھیکیدار لوگ بن کر آ گئے ہیں کہ زمین کو، اس سرزمین کو یرغمال کر دیا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی دولتوں کو، اپنے خزانوں کو بھر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حکومت صرف اس لیے حاصل کرتے کہ یہاں کا پیسہ، یہاں کی دولت غیر ملکوں میں لے جائیں اور پھر اپنے اپنے بڑے بڑے محلات بنائے، یعنی کہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ لیکن جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خود علامہ اقبال کے بیٹے جاوید کہ انہوں نے جب اپنی کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے اس بات کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ ان کے گھر میں کوئی بہت زیادہ خوشحالی نہیں تھی، بہت قسم پرسی کے عالم میں علامہ اقبال اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ شاعر مشرق چاہتے تو بہت کچھ، اور آج آپ دیکھیے کہ ان کی کتابیں، ان کی شاعری کے ذریعے سے کتنی کتابیں پبلش ہو رہی ہے، اور جو پبلش کر رہے ہیں وہ کس قدر سرمایہ کما رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے خواب دیکھا تھا، جنہوں نے اس کی تعبیر اور جسے بنانے کے لیے اپنی جان مال، دام درہم دام سخن ہر طرح سے پاکستان کے بنانے میں اپنا حصہ ڈالا، اور ان کی زندگی جب گزر رہی ہے تو انتہائی سختی کے عالم میں گزر رہی ہے کہ ان کی والدہ یعنی کہ علامہ اقبال کی زوجہ نے یہ بات کہی کہ مجھ سے اچھی تو ایک باندی بھی رہتی ہوگی، یعنی میں سختی میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اس پاکستان کے اندر ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، بہت سارے رونا روتے ہیں۔ ہم مہنگائی کا رونا کیوں روتے ہیں؟ کیا اس زمانے میں جب پاکستان بنا تو گھر نہیں تھا؟ میرے خود اپنے فور فادرز، میرے پیرنٹس، میرے بزرگان یہ بتاتے کہ کس طرح سے پارٹیشن میں وہ لٹ پٹ کے پاکستان آئے اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کر آئے، ہجرت کی، اور خدا نے اس ہجرت کے بدلے میں ہجرت دین کے لیے تھی، پاک سر زمین کے لیے تھی، پاکستان کے لیے تھی، دین کے پرچم کے لیے تھی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے لیے تھی، اور پھر خدا کریم نے کتنا عطا کیا ہے۔ اور یہی پیغام ہمیں جناب علامہ اقبال کی شاعری میں بھی ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری شعر کی۔ آج جب میرے سامنے یہ چند اشعار آئے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ انہوں نے کتنی دبیز اور کتنی گہری گفتگو اپنی شاعری میں کی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم جاگ جائیں کہ شاعر مشرق کا خواب کیا تھا، وہ کس صورت میں اس ملک کو دیکھنا چاہتے تھے، اور کس صورت میں ہر انسان کو، ہر بشر کو اور ہر مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ اسلام، یہ ملک بنا ہی دین اسلام کی بیس پر ہے، اور پاکستان کو کبھی آنچ بھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ اس کے بعد بنانے والوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہاں سو کون انہوں نے اپنے گھر نہیں بھرے۔ آپ قائد اعظم کو دیکھیے کہ حالت مسافرت میں اور بیماری میں جیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی طریقے سے ہم جتنے بھی وہ تمام لوگ ہیں کہ جس میں وہ راجہ محمود آباد کہ جو آج بھی ایگزائل ہے، یعنی ان کی اولادیں آج بھی آزادانہ پاکستان میں نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، کہ جنہوں نے اپنا سرمایہ کھول کر لگایا۔ تو اب یہ دیکھیے، کیونکہ جب یہ حکومت کی دور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی کہ جنہوں نے اسے بڑے کمال سمجھ کر اسے لوٹنا شروع کر دیا، تو جنہوں نے اسے بنایا تھا ان کے لیے تنگی کر دی، اور آج انہی کی قربانیوں کے اثر ہے کہ آج پاکستان انتہا کی و خرابیوں کے باوجود بھی دنیا میں اپنے نام کو اور اپنے کام کے، اپنے نام کے کہ پاکستان، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کی زمین بھی پاک ہے، جس کا آسمان بھی پاک۔ اور علامہ اقبال کے ایک چند شعر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر
منزل تلاش کر، یعنی کہ اس کے اندر کیا ایک بڑا رائے کا پیغام ہے، سبحان منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، یعنی کہ ایک منزل ہے اس کے بعد کوئی اور منزل ہے، یعنی کہ ہم نے جو فوکس کیا اس کے بعد بھی کوئی ایک جگہ ہے جسے ہم اگر سبحان اس کی تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ہم پہنچتے ہیں آخرت کی طرف، ہم پہنچتے ہیں توحید کی طرف، کہ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ہماری منزل اس قلعے کے نیچے اس قلعے میں داخل ہو جانا ہے، کہ جہاں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کا ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، وہ عذاب سے سبحان محفوظ اللہ ہو گیا۔ یعنی کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں تمام کا تمام علم اور اکثریت اور جو موضوعات ہمیں نظر آئیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کے گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ خدا کریم نے انہی کی ہستیوں کے صدقے میں زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، شجر و قمر، لوح و قلم، کائنات کے ہر شے کو خلق کیا، اور جو ان کے گرد گھومتا ہے اسے اپنی منزل کی طرف آشنائی ہو جاتی ہے، اور جو اس منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو علامہ اقبال کے ان اشعار کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، یعنی سبحان کہ اللہ اگر تمہیں سبحان اللہ اگر دریا مل گیا ہے تو دریا پہ رک نہ جانا، اب سمندر تلاش کر، اور سمندر کیا؟ لامت ناہی۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ حصہ خشکی سے زیادہ تری کا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی مسافت کا، زمین کی مسافت کا، بلکہ کہا کیا مل بات جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر سبحان شیشہ اللہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ اب یہاں کیا دیکھیے بات کس طرح سے متوجہ کر رہے ہیں کہ شیشہ نازک ہوتا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ٹوٹ ہے جاتا ہے پتھر کی پتھر چوٹ سے، یعنی کہ اگر پتھر کو شیشے پر ماریں گے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگلا مصرع کیا کہتے ہیں؟ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، کیا یعنی بات ہے کیا پتھر ہی بات ہے ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، شیشہ اپنے تلاش کیلیبر کر کو واہ پہچان کہ خدائے کریم نے تجھے روئے ارض کے اوپر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، ایسا نہ ہو کہ تو اس دنیا کے ہاتھوں کھلونا بن جائے، بلکہ دنیا کی مہار تیرے ہاتھ میں ہے، دنیا کے رخ کو سبحان خدا اللہ کی طرف موڑنے کا اعزاز یہ انسانیت کو حاصل ہے، یہ بشریت کو حاصل ہے، تبھی تو خدا کریم یہ کہتا ہے کہ میں نے بہترین خلق کیا، قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سنین وہذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ خدا کریم قسمیں کھا کر فرماتا ہے۔ اور یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ دیکھو کہ شیشہ پتھر سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تم ایسا شیشہ تلاش کرو کہ جو پتھر کو توڑ دے۔ پھر اس کے کیا بعد کہا بات ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے سبحان تیرے اللہ کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، کیا بات ہے دنیا کیا تیری بات ہے بدل دے سبحان اللہ وہ سجدہ تلاش کر۔ سجدہ پھر وہی آ جاتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں فقط اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضربت ید اللہ، ایک سجدہ سجدہ شبیر، شبیر یعنی کہ کیا وہ بات سجدہ تلاش کر کہ جو تیری دنیا ہی بدل دے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، یعنی کہ سجدے گزار تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ سجدہ کہ جو معراج عبادت ہے، آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ نماز کی معراج سجدہ ہے، سجدہ بے کہ شک جہاں بندگی کا بھرپور اظہار ہے، کہ انسان اپنے سر کو خدائے کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتا ہے کہ کریم تو ہی تو ہے، کہ اب اس کے دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہے، پیر بھی زمین پر ہے، اور خدا کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے کہ مالک تو ہی لائق عبادت ہے، تو ہی لائق بے سجدہ ہے۔ شک اور یہاں پھر بڑی خوبصورت کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، کیا ایمان بات تیرا کیا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، بات یعنی کہ تلاش اس کر روئے ارض پر ہم تلاش کے لیے آئے ہیں،
اور یہاں سبحان وہ رہبر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چپکے سے ہمارے ایمان کو لوٹ کر لے جاتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ رہبر وہ تلاش کر، رہبر وہ ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر. اور اب دیکھیے کہ سو کالڈ ہمیں ایسے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. تو بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ جو نیم ملا سو کالڈ لڑ رہے ہیں، خدا کی توحید کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر. تو وہ تلاش کر ذریعہ ہمیں پھر جائیں گے تو در محمد پر آ جائیں گے، پھر جائیں گے علم تلاش کریں گے تو پھر اسی در مصطفیٰ پر آ جائیں گے. کیونکہ جہاں اللہ کے رسول فرماتے انا مدینہ میں وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو در ابو تراب کے اوپر آنا ہوگا. اور ابھی ابو تراب کی بات ہوئی تو علامہ اقبال سے بھی تو کسی نے پوچھا تھا کہ پوچھتے کیا ہو مذہبی اقبال، یہ بندہ تو ابو ترابی ہے. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرا تعلق ابو تراب سے ہے، اس ابو تراب سے کہ جہاں کہ علم، جہاں اللہ کے رسول کہیں کہ میں حکمتوں کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جو اس دروازے کے اوپر آ جائے تو خود مولا متقیان کے یہ جملے کہ مولا فرماتے ہیں کہ زبان وہ بولتی ہے کہ جس کے سینے میں علم ہوتا ہے، اور قلم بھی وہی لکھتا ہے کہ جس کے سینے میں علم ہوتا ہے. اور یہ علم ہمیں اقبال کی تحریروں میں نظر آتا ہے. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. کل ہماری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی نا کہ پریشانیاں، یہ پریشانیاں یہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم باہر سے اپنے اندر اس کو جلاتے ہیں. ہمارے اندر تو سکون ہے، خدا نے تو ہمیں فطرت، دین فطرت پہ خلق کیا. یہ تو باہر کے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم خواہ میں دوسرے کی آگ میں کود پڑتے ہیں اور اس میں پریشان پھرتے ہیں. اگر دوسرے آپ کے مطابق دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے لیے سیدھا سادہ راستہ ہے ان دین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی راستہ ہے تو دین اسلام. خدا کریم فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، اگر کوئی راستہ ہے تو وہ دین اسلام ہے، سلامتی کا راستہ ہے. اب اگر دین کے لیے تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے والدین بھی اگر آپ کو دین کے خلاف چلنے کے لیے کہیں تو آپ ان کو انکار کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے بہن بھائی رشتے دار اور آپ کے احباب اس طریقے کی طرف آپ کو متوجہ کریں تو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ وہ راہزن ہے کہ جو دنیا کا فریب دکھا کر محبتوں کا تعلق جوڑ کر آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور آپ کو دین سے گمراہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ رہبر تلاش کر جو تجھے، وہ رہبر تلاش کر جو تیرا ایمان بچا دے. اچھا پھر کہا ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. یعنی ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اور وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی محبت کا، ایثار اور قربانی کا. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی پانی سر سے اوپر بھی گزر جاتا ہے، اور جب سر سے گزر جائے اور پھر ڈوبنے کا خطرہ ہو جائے تو پھر انسان کو کنارے پر آ کر اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. اب ایسی صورت میں صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے، محبت. اچھا جب پانی کی بات آئی تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ یہ صرف ہم جب کوئی کلام خدا پڑھتے ہیں، کلام الہی پڑھتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہمارے بزرگان پانی پر دم کرتے ہیں، اور جب ہم اس پانی کو پیتے ہیں تو وہ ہماری رگ و پے کے اندر وہ پانی دوڑنے لگتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کہ جب کچھ اس طرح کے غلط عملیات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کسی کو کھلا دو یا پلا دو، کیونکہ یہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی چیزیں کہ جو جنتر منتر پڑھی جاتی ہیں وہ پانی پر اگر وہ یہ باطل قوتیں کرتی ہیں تو یہ بھی انسانی وجود کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو رہبر وہ تلاش کرنا ہے کہ جو بندے کو خدا سے ملا دے، اور جو خدا سے ملا دے گا تو وہ نماز ہوگی، وہ روزہ ہوگا، وہ حج ہوگی، وہ زکوٰۃ ہوگا، کلام الہی کی تلاوت ہوگی. اور یہاں اس پانی کی بات کہ وہ پانی تلاش کر جو اس آگ کو بجھا دے، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اور پھر کہا کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر.
پیدل ہی سبحان خود اللہ چلے گئے، وہ آتا تلاش کر۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ نظر آتی ہے کہ مولا خود پیدل چل رہے ہوتے تھے اور اپنے اونٹوں کے اوپر دنیا کو، اپنے غلاموں کو لے کر چل رہے ہوتے تھے، اور اس وقت تک ایسے سفر کرتے تھے کہ اگر ان قافلے والوں کے اوپر مولا آشکار ہو جاتے تھے تو اس قافلے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ سبحان گھوم پھر کے علامہ اقبال کی ساری شاعری محمد و آل محمد کی طرف ہی جاتی ہے، اللہ کیونکہ ان ہستیوں کو خدا کریم نے خود خدا پروردگار حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جو تو اے مصطفیٰ میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ محمد تو اب دن کے صدقے سبحان میں اللہ خدا اپنے آپ کو پہچاننے کی جنہیں خلق کر رہا ہے تو انہی کے پہچان خدا کی پہچان ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی، اس نے خدا سے محبت کی، اور جو بے شک میری معرفت رکھے گا، علی کی معرفت رکھے گا، اسے خدا کریم کی بھی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ شکر ہے خدا کریم کا کہ اس پروردگار نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں سے متمسک کیے، پر آج ہم یوم اقبال مناتے ہوئے ان کے اشعار کو بیان کرتے ہوئے خدا کریم سے اس توفیق کے لیے طلبگار ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کا چاہنے والا بنا دے، مرتضیٰ سے محبت کرنے والا بنا دے، کیونکہ خدا سبحان کریم بھی تو کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو وَاتَّبِعُونِی، کہ اگر کوئی تمہاری اتباع کرے گا، تم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ سے محبت، اور پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ بے ہستی ہے۔ شک تو دیکھیے علامہ اقبال کی ساری شاعری، رزق معاف کیجیے گا، ساری شاعری محمد اور آل محمد کی قصیدہ سازی سے محمد گھر رہی ہے۔ الأجل الأجل